نہ جانے کیسے پرکھتا ہے مجھے میرا خدا، امتحان بھی سخت لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروفیسرز لیکچر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پر امید ہوں کہ خدا کے فضل و کرم سے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ولی دکنی کی غزلیات کا سلسلہ شروع ہے۔ آج انشاءاللہ ان کی آخری جو غزل ہے جو ایم اے اردو کے سلیبس میں ہے اس کی تشریح ہوگی۔ ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے آج کا پیغام ضرور سنیں، اور آج کا پیغام یہ ہے کہ کسی کا برتن خالی تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سب بانٹ کر آ رہا ہو۔ مطلب یہ کہ کسی کے بھی بارے میں اچھے گمان رکھنے چاہیے، اگر اچھے نہیں ہیں تو کم سے کم برے بھی نہ ہوں۔ جو طالب علم ایم اے اردو کر رہے ہیں یا ایم اے اردو کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے۔ انشاءاللہ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو ایم اے اردو کا مکمل سلیبس جو ہے وہ اپلوڈ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ ولی دکنی کی آج تیسری غزل جو ہے بما تشریح اپلوڈ کی جائے گی۔ پہلے جو ان کی پہلی غزل اور دوسری غزل جو ہے وہ تشریحات کے ساتھ اپلوڈ کی جا چکی ہیں، اور یہ تیسری غزل ہے اس کی۔ طالب علموں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہلے اور بآسانی پہنچ سکے اور آپ لوگ اس قیمتی مواد سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو پہلا شعر دیکھیں اس غزل کا، جو تیسری غزل ہے اس کا پہلا شعر دیکھیں۔ سرور عیش گاوے ہم اگر وہ عشو ساز آوے، بجا دیں طبل شادی کے اگر وہ دل نواز آوے۔ پہلے میں الفاظ کے معنی اس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ سرور عیش کا مطلب ہوتا ہے یعنی خوشی سے، ٹھیک ہے، اور طبل ہوتا ہے طبل یعنی جو ڈھول بھاجے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ بجا دیں طبل شادی کے اگر وہ دل نواز آوے۔ دل نواز دل کو اچھا لگنے والا، یعنی اس میں شاعر کہتا ہے کہ اگر میرا محبوب میرے پاس آ جائے تو میں خوشی سے ڈھول بجاؤں، اس کی محبت میں سرشار ہو کر گیت گانے لگوں، ناچنے لگوں۔ شاعر محبوب کے عشق و ناز نہرے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ عاشق کو اس سے زیادہ یا اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی کہ اگر محبوب اسے خود ملنے آ جائے۔ یہ بھی بات ہے کہ ایک شخص کسی سے محبت کرتا ہو، محبت رکھتا ہو، اور وہ اس کو ملنے آ جائے تو اس سے اس کی جو ہے سارے دن کی جو ایک تھکن ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اس کا جو انگ انگ ہے وہ خوشی سے ناچنے لگتا ہے کہ اس کا جو محبوب ہے، جو اس کی جس کو وہ چاہتا ہے اس کے سامنے آ گیا ہے، اس کو ملنے آ گیا ہے۔ اور جب شاعر کہتا ہے جب میرا محبوب مجھے ملنے آئے، ٹھیک ہے، تو میں سب سے اعلیٰ مقام اس کو دوں، ٹھیک ہے، اور وہ عاشق جو ہے وہ خوشی سے ناچنے گانے لگتا ہے اور بجانے لگتا ہے اور خوشیاں منانے لگتا ہے۔ دراصل جو شعر ہے یہ شعر بہت ایزی سے ہیں، آسان سے ہیں، ان کی تلفظ جو ہیں وہ تھوڑے ہیں، الفاظ کا تھوڑا ہیر پھیر ہے، لیکن یہ ہے کہ 2-3 دفعہ شعر کو اچھے طریقے سے آپ لوگ پڑھیں تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ بآسانی سمجھ آ جائے گی۔ ہمارے ہجر نے جس کے دیا ہے درد سر مجھ کو، رکھوں نشہ نمن اکھیاں گر وہ مست ناز آوے۔ الفاظ کے تھوڑے سے معنی ہیں وہ دیکھیں ذرا۔ اکھیاں لفظ ہے، اکھیاں اکھیاں تو آنکھیں، ٹھیک ہے، نمن یعنی کہ نمکین یعنی کہ نمی والی، ٹھیک ہے، ہمارے ہجر یعنی جو وچھوڑا ہے اس کا جو اس کی مستی ہے، اس نے مجھ کو درد سر دیا ہے، میرا سر درد اس میں رہتا ہے،
اور میری جو آنکھیں ہیں وہ مستی وہ نشے میں جھوم اٹھی ہیں۔ اگر میرا جو محبوب ہے وہ میرے سامنے آ جائے تو میری جو اکھیاں ہیں اس میں نشہ سا بھر اٹھتا ہے۔ ولی دکنی کہتے ہیں اس شعر میں کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا جو محبوب ہے وہ اپنے ناز و غرور سے خود مست ہے، یعنی اپنے آپ میں مست ہے، خود پسند ہے، اور مجھ پر جو خمار طاری ہے، یعنی میں مشکلات میں مبتلا ہوں۔ اگر محبوب میرے پاس آئے تو میں نشے کی طرح اسے آنکھوں میں رکھ لوں، اسے آنکھوں میں بسا لوں، کیونکہ مستی کا جو تعلق ہے وہ کس سے ہے؟ نشے سے ہے، اور نشے کا تعلق جو ہے وہ آنکھوں سے ہے۔ چونکہ محبوب مست ہے، اور مست کس وجہ سے ہے؟ نشے سے ہے۔ نشہ اور خمار کا جو تعلق ہے وہ ہمیشہ آنکھ سے ہوتا ہے، اور اکھیوں کا جو ذکر ہے انہوں نے ان تینوں چیزوں کو ملا دیا ہے۔ عام طور پر جو شاعر ہوتے ہیں وہ اپنے محبوب کے درجات ایسے ہی بلند کرتے ہوتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں، اور انہیں آنکھوں میں سجانے کی یا سجا کر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسرا شعر دیکھیں۔ جنون عشق میں مجھ کو نئی زنجیر کی حاجت، اگر میری خبر لینے کوں وہ زلف دراز آوے۔ ذرا الفاظ کے معنی دیکھیں۔ زلف دراز کا مطلب ہوتا ہے کہ لمبی زلفوں والا، لمبے بالوں والا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا یہ مطلب ہوگا کہ جو عاشق ہے اس کی جو حالت ہے وہ پاگلوں جیسی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے جو خیر خواہ ہیں وہ اس کو زنجیروں میں باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور شاعر کہتا ہے کہ اگر میری ایسی دیوانگی مجھ پر طاری ہو گئی ہے، مجھ پہ دیوانگی اگر طاری ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو میں ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے جو مجھے زنجیروں سے باندھا جا رہا ہے، تو اگر میری جو خبر لینے، میرا پتہ لینے میرا اگر محبوب آ جاتا ہے تو پھر مجھے زنجیروں سے باندھنے کی کوشش نہ کریں، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ مجھے اپنے محبوب کی بالوں سے ہی باندھ دیا جائے تو میں میری جو حالت ہے وہ واپس ویسی ہی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ مجھے زنجیر کی حاجت نہیں ہے، اگر میری خبر لینے وہ زلف دراز آ جائے۔ جنون عشق میں یعنی عشق کی دیوانگی میں مجھے کہیں بھی باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اردو اور فارسی شاعری میں محبوب کو زلف زنجیر، محبوب کی جو زلف ہے، محبوب کے جو بال ہیں ان کو زلف زنجیر کہا گیا ہے، اور عاشق جو ہیں وہ اپنے آپ کو زلف اسیر کہتے ہیں یا اسیر زلف کہتے ہیں، اور یہ روایت جو ہے وہ عام ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ عشق نے مجھے اس قدر پاگل کر دیا ہے، اور جو میرے خیر خواہ ہیں، جو میرے دوست احباب ہیں، جو عزیز رشتہ دار ہیں، وہ مجھے زنجیروں میں باندھنے کی، جکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ میں عشق کے جنون میں ویرانوں اور صحراؤں بیابانوں میں نکل نہ جاؤں۔ دیوانے تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا، لیکن میرا جو محبوب ہے جس کی زلفیں اتنی دراز ہیں اور مضبوط ہیں کہ اگر وہ میری خبر لینے کو آ جائے تو مجھے کسی زنجیر کی قطعاً ضرورت نہ رہے، میں اس کا اسیر خود ہی ہونا پسند کروں گا، یعنی میں خود ہی اس میں بننے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے، اور کسی دوسرے کو مجھے باندھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگلا شعر دیکھیں۔ ادب کے اہتمام آگے نہ پاوے بار واں ہرگز، تیرے سائے کی پابوسی کو گر ریگ حجاز آوے۔ اب ذرا اس کے الفاظ معنی دیکھیں تو آپ لوگوں کو یہ ریگ جو ہے وہ ریگستان سے نکلا ہے، ریت سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، اور حجاز خانہ کعبہ مکہ مدینہ کی طرح سے، مطلب کہ اس کا یہ مطلب ہوگا، اور پاوے بار داں پاوے بار واں ہرگز، اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور تیرا پا بوسی کا مطلب ہوتا ہے قدم بوسی لینا، یعنی چومنے کی جگہ، یا اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں اس کو۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر جو ادب کا مقام ہے وہ سب سے زیادہ خانہ کعبہ کی
جو ایک ایک چیز ہے وہاں کی، اس کا ادب و احترام دنیا میں اور کسی چیز کا بھی نہیں ہے. جیسے کہ خانہ کعبہ کی اگر صحرا ہیں تو وہ زیادہ مقدم ہے مسلمانوں کے لیے، اور اس کی جو ریت ہے وہ بھی مقدم ہے. لیکن یہاں پر جو شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ اگر وہاں کی ریت بھی میرے محبوب کی قدم بوسی کے لیے آ جائے تو وہ بھی اتنی مقدم نہیں ہے، بلکہ میرا جو محبوب ہے وہ زیادہ مقدس ہے، وہ زیادہ ادب کے لائق ہے، اور اس کا جو اہتمام ہے ادب کا وہ ایسے ہی میں کروں گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ محبوب کے جو آداب محفل کے جو تقاضے ہیں اس سے مجبور ہو کر جو ریت ہے وہ تیری محفل میں داخل نہ ہو سکے گی. یعنی محبوب صاحب سے زیادہ جو عرفہ والا ہے. ٹھیک ہے، شعراء کا جو طریقہ وہ یہی رہا ہے کہ جو محبوب ہوتے ہیں ان کو اونچے درجے پر فائز کر دیتے ہیں، اور اس میں وہ مبالغہ رائے سے بھی کام لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس شعر میں بھی شاعر ایسے ہی کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ حجاز مقدس کی جو ریت ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جس جگہ میرا محبوب بیٹھا ہے. اگلا شعر دیکھیں. عجب نہیں گر گلاں دوڑیں پکڑ کر صورت کمری، اداسوں جب چمن بیتر دا سرو سرفراز آوے. یہ تھوڑا سا لفظوں کا ہیر پھیر ہے اس شعر میں اور تھوڑا مشکل لگ رہا ہے. اس کے معنی ذرا دیکھیں. گل جو ہے وہ گلاں جو ہے وہ گل کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہوگا پھول. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ عجب نہیں، اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ جو کمری کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے جو گلابوں کا عاشق ہوتا ہے، پھولوں کا عاشق ہوتا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جب باغ میں کمریاں جو ہیں وہ پھولوں کے ارد گرد جمع ہو جاتی ہیں، لیکن جو کہتا ہے جو پھول ہیں جو گل ہیں وہ جب میرا محبوب آتا ہے تو جو گلاب ہیں اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ جس ادا سے میرا محبوب باغ میں آئے گا تو پھولوں میں بھی ایک کھلبلی مچ جائے گی، اور پھول جو ہیں وہ کمری کی طرح اس کی قدم بوسی کے لیے دوڑیں لگا دیں گے، دیوانہ وار آگے بڑھیں گے اور اس کے چومیں گے اور اس کا استقبال کریں گے. جس طرح کمریاں پھولوں کی محبت میں دیوانی ہوتی ہیں، اس طرح پھول جو ہیں وہ میرے محبوب کے دیوانے ہیں. اور دیوانے کیوں نہ ہوں، کیونکہ پھول میرے محبوب کو دیکھتے ہی دوڑیں لگا دیں گے، اور وہ میرے محبوب کی پرستش کرتے ہیں جیسے میں اپنے محبوب کی پرستش کرتا ہوں. کمڑیاں جو ہیں وہ پھولوں کی پرستش کرتی ہیں اور پھول میرے محبوب کو دیکھتے ہی دوڑے لگا دیں گے کیونکہ وہ میرے محبوب کے دیوانے ہیں. اگلا شعر دیکھیں. پرستش اس کی میرے سر پہ ہووے سرمستی لازم، صنم میرا رقیباں کے اگر ملنے سو باز آوے. بہت آسان سا شعر ہے، الفاظ بہت آسان سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اس کی پرستش کروں، پوجوں، ٹھیک ہے، اپنے محبوب کو. ٹھیک ہے، لیکن کیوں کہ صنم جو ہے وہ میرا جو محبوب ہے اگر وہ رقیبوں سے نہ ملے تو میں اس کی پرستش کروں، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ تو ان کے ملے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. مطلب یہ کہ میرے لیے محبوب کی پرستش لازم ہو جاتی ہے اگر میرا محبوب رقیبوں سے ملنے سے باز آ جائے. عاشق کہتا ہے کہ میرا محبوب صرف میرا ہو کر ہی رہ جائے، کسی سے ملنا تو دور، وہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے. مگر محبوب ہے کہ وہ اپنے ملنے والوں پر بہت مہربان ہے اور وہ غیروں سے راہ و رسم بڑھائے رکھنا چاہتا ہے. اسی جذبے سے سرشار ہو کر شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب لوگوں سے ملنا چھوڑ دے تو وہ صرف مجھ سے ہی راہ رسم رکھے اور مجھ سے ہی ملے اور مجھ کو ہی دیکھے. اگلا شعر دیکھیں. یہ اس غزل کا مقطع ہے کہ ولی اس گوہرے کان حیا کی کیا کہوں خوبی، میرے گھر اس طرح آتا ہے جوں سینے میں راز آوے. بہت آسان سے الفاظ ہیں اس شعر کے اور جو کہ غزل کا مقطع ہے.
دیکھیں ذرا اس کا مفہوم اور پھر اس کی تشریح دیکھیں۔ حیا کی کان کا گوہر موتی، میں اپنے محبوب کی کیا کیا خوبیاں بیان کروں۔ ولی کہتے ہیں کہ اے ولی، میں اس حیا کے گوہر کی صفات کہاں تک بیان کروں، میں اس سے قاصر ہوں، کیونکہ یہ خوبیاں اتنی ڈھیر ہیں اور میں ان کو بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ وہ میرے گھر میں یوں آتا ہے جیسے سینے میں کوئی راز آتا ہے۔ حیا کے کان کا موتی گوہر موتی ہے، اور موتی کان کا ہے، اور کان جو ہے وہ کیا ہے؟ مائن ہے۔ حیا کے موتی صفات بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ وہ میرے گھر میں یوں آتا ہے جیسے راز آتا ہے سینے میں۔ محبوب بہت حیادار ہے، رازداری سے اس کے گھر میں داخل ہوتا ہے، اور جو ولی کا محبوب ہے وہ مونس ہے، اور شرم و حیا کا اور وفا کا پیکر ہے۔ ولی کا جو محبوب ہے وہ حیا کان کا موتی ہے، اور اس کو حیا کا پیکر تسلیم کرتا ہے، اور محبوب ایسے چوری چوری اس کے گھر میں آتا ہے جیسے دل میں راز آتا ہے، سینے میں راز آتا ہے۔ ظاہر ہے راز کو چھپا کر رکھا جاتا ہے اور کسی پر ظاہر نہیں کیا جاتا۔ شاعر کہتا ہے جب وہ میرے دل میں رازداری سے داخل ہوتا ہے تو میں اس کی خبر کسی کو بھی نہیں ہونے دیتا۔ یہ میری اور محبوب کی رازداری ہوتی ہے، اور رازداری ہی رہتی ہے، اور یہ راز جو ہے وہ ہر طرح محفوظ رہتا ہے۔ جیسے سامنے گل کے شمع وہ رکھ کے کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں، یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ اگر کوئی جہاں پر غلطی وغیرہ رہ جاتی ہے آپ لوگوں نے ضرور اس کو کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے، اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے، اور